طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. تو جلدی سے میں بات کو ختم کرتا ہوں. فلا تطیع المکذبین، اللہ نے کہا جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کو فالو مت کرو، یہ تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ آپ کو دین سے دور کریں گے. اور ولا تطیع کل حلاف مہین، ایک آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے سے شروع ہو، یہی نہ ہم 6 مہینے گھومتے رہیں اسی آیت میں. ولا تطیع کل حلاف مہین، اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کریں. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے، تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہیں، کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین، اخلاقی لحاظ سے پست ہو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مہین، ہمازٍ، تانے دینے والا، لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ہمازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، چغلیاں لے کے چلنے والا، ٹھیک ہے نا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہمازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ، مال کو روکنے والا، جمع کرنے والا، اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدٍ، حد سے تجاوز، ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اثیم، بڑا گناہگار ہے. معتدٍ اثیم. عتلٍ، اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے. اس کی میں بھی تفسیر کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عتلٍ بعد ذلك زنیم، ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں. ایک تو صفات نہیں ہے یہ برائی، دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے، دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں. ان کان ذا مال و بنین، فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر، ذا مال و بنین، کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے، صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں. دنیا اسی پہ چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ بھاٹ میں، بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، ہے نا. ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ بھاٹ ہے بھائی، بڑی عزت ہو رہی ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے، نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غریب ہے. تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے. ہے ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی غریب نہیں ہونا چاہیے، چور ہو، ڈاکو ہو، اسمگلر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنا کھاتا ہو. اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں. کسی سے مانگ کے چھین کے کھا لیتا ہو، مانگ کے نہ کھاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی وہ بڑے خاندانی قسم کے جنتی، ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہم میں سے تو کوئی جائے گا. ہم تو ایک چیز صحیح ہوتی دوسری خراب ہوتی ہے. پھر ہمیں ان آیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن جب اللہ اہل جہنم کی برائی بیان کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں. جہنم کے جو صفات ہیں اللہ نے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ان کی صفت ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں، رشتہ داری جوڑنے کی فکر نہیں کرتے، توڑتے ہیں اپنی باتوں سے، چغلیوں سے اور بخل سے، کنجوسی سے. اور کیا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور مناع للخیر، مال کو روکتے ہیں، کنجوس ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک برائی ہم میں ہوگی دوسری نہیں ہے. تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے، قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں، بری صفات یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ، صحیح ہے نا. اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے، ایک سمجھانے کا
طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے؟ وَلَا تُطِيعُوا اللَّهَ اللَّافِ مَهِينٍ ہمازن, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائڈ پہ لے جا کے سمجھائے گا, یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے, میں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ, تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں, ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا, دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. تو یہ ہے ہماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا بلکہ تانے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے, میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں. کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو, جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے, تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا. اخلاق والا آدمی, ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی ایک دم پارا ہائی ہو, یہ ہے غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم وہاں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی, او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے, اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, ٹھا بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے یا کوئی بندہ خام خواہ میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت
بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے, کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو, کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے, نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے, اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے, تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.